یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے۔ مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی، لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود، یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل، یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں، ان کی عبارات، ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب، جس میں عیسائی، مسلمان، یہودی، پرانے بھی مذہب، عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے۔ صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی۔ کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک۔ ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل جو ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ رزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو، 3rd ٹیمپل کیا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 3rd ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں۔ 3rd ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جلدی میں آ رہا ہوں، یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے، جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ اب ان کو یہ خبر ہو گئی، آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے، سن 1948 کے قریب، جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے۔ لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے۔ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا۔
اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم ہے۔ میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو، جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں۔ کتمان علم حرام ہے۔ چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا۔ اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں۔ جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی۔ دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب۔ لیکن اب اسے منتقل کر کے، ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں۔ یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا۔ اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے۔ میں نے کتنی چیزیں بتائی، مقدس کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، وہ لال بچیا بھی آ گئی، تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا، انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھنے کو ملا۔ میں نے یہ بھی سرچ کر کے دیکھا تو آج بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی، مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے، لیکن اس کی عمارت پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو۔ اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے۔ ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے۔ اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے۔ آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں۔ تقریباً ملکوں کی بات میں بتاؤں، بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبوں کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز کے ہیں اور بہت بڑے فتنے کے ہیں۔ جو دجال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی تھی تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک سنیے، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے دریائے تبری کا ذکر ہے۔ ایک دریا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بہتا ہے۔ اس دریا کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے دجال ظاہر ہوگا۔ اب دریائے تبری کے متعلق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے، 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے۔ اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی آج ہم پورے طور پر ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربان جاؤ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر۔ دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو سوائے ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی باتیں ایسے کھول کر بیان کی ہیں، ایسے بیان کی ہیں کہ جس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود انہی کی امت سب سے زیادہ غفلت کی شکار ہے، اور پوری دوسری قومیں تیاری میں ہیں، تیاری میں پوری عیسائیت تیاری میں ہے، پوری یہودیت تیاری میں ہے۔ اور آپ کو معلوم اب یہ تھرڈ ٹیمپل بنا کر کے رہیں گے،
یہ بنائیں گے، جس کے لیے اب مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا، بیت المقدس کو شہید کرنا پڑے گا۔ تو ایک خوف تو ہے، حکومتیں اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو قوم تو اٹھ جائے گی۔ مسلمان ابھی مرے نہیں، ایمان اب بھی زندہ ہے، تو یہ خوف ہے، اس کے لیے اب ڈائریکٹ مسجد اقصی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ 2018 کے اخبار اور بھی اٹھا کر کے دیکھو، انگلش کے، ایک عیسائی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ فلسطین میں زلزلے آئے تھے، یعنی مسجد اقصی جہاں یروشلم میں زلزلہ، ارتھ کویک، زلزلے آئے تھے۔ اب اس کی تحقیق جب کی گئی تو پتا چلا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آرٹیفیشل زلزلے لائے، حقیقت میں زمین میں زلزلہ آیا ہی نہیں تھا، زمین کے اندر ایسے کیمیکل اور مواد ڈال کر کے زمین کو ہلایا گیا تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ زمین میں زلزلہ آیا، اس لیے مسجد اقصی گر گئی، بیت المقدس گر گئی۔ یہ تک پلاننگ ہے اور یہ کر کے رہیں گے ان تمام چیزوں میں۔ میرے عزیزو، خیر یہ یہودی اپنے مسیحا کے لیے اتنے ساری انتظامات کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کے آنے کے لیے وہ پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے حکام، ان کے جو حاخام ہوتے ہیں یہودی علماء، انہوں نے یہودیوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ سوائے یہودی قوم کے پوری دنیا کی ہر قوم کا مذہب تبدیل ہونا چاہیے، جس کے لیے امریکہ کے جتنے بھی صدر آتے رہے انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، یہ آپ سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے تو تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈریمز میں ہے، اس کے خوابوں میں ہے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب ہونا چاہیے، پوری دنیا ایک ہی نیشنلٹی کی ہونی چاہیے، الگ الگ قومیں نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ رنگ لباس، الگ الگ نسلیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں سول کوڈ لایا جا رہا تھا، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں چائے والے ہیں لیکن ہیں حقیقت میں یہودیوں کے غلام، پوری طور پر انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے اسرائیل سے، اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ پوری انڈیا کو کیش لیس کر دو، یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائی، کیش لیس کر دو، صرف ان کو اے ٹی ایم پر رکھو، کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات، آدھار کارڈ سب نے بنائے ہیں، ہم نے بھی بنائے، ہماری آنکھوں کے بھی، ہمارے ہاتھوں کے بھی، سب کچھ لے لیا گیا ہے، اور پھر ہمارے بینک کے سارے اکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑا گیا ہے۔ جانتے ہیں آپ نے سارا اپنا مال بینک میں جمع کیا ہے، گورنمنٹ جس دن بھی چاہے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی ہے۔ آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانتے، آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ جاؤ، کیا کرو گے؟ اب تم نے تو سارا مال وہاں رکھا تھا۔ یہ غلام بنانے کے طریقے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو، ورنہ پھر تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ اس کی بھی بشارت آئی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان کا گوشت کھائیں گے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا قحط کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے، سامان لینے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ اب یہ حدیث پاک میں ہے اور وہ عمل لایا جا رہا ہے آج، اور شاید اب یہ اگلے سالوں میں یہ سب امپلیمنٹ ہوگا۔ آسٹریلیا میں ایک چپ نکالی گئی ہے، غالباً اس کا نام IRF یا RIFD ایسا کچھ نام ہے، کرپٹو کرنسی، یا ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک میموری کارڈ ہے جو ہاتھ میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے، اور اس میں سارا ڈیٹیلز تمہارا موجود ہوگا، تمہارے دستاویزات، تمہارے جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری آئیڈینٹیٹی، تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز، سب کچھ اس کے اندر، اس چپ کے اندر ہوگا۔ اور جہاں آپ ٹچ کریں گے کسی اسکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے، اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو،
मॉल में, कहीं पर भी अपने अंगूठे को स्क्रीन टच करके अपनी सारी चीजें खरीद सकते हो। उस चावल के दाने के अंदर तुम्हारी पूरी तफसीलात हो। ये क्रिप्टो करेंसी ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों में आज इंप्लीमेंट हो चुकी। ये तमाम हालात की तरफ जो आज दुनिया चल पड़ी है, जानते हैं क्यों? चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ वही करना होगा जो हमारे हाकिम कहेंगे, हमारे हुक्काम जिस अंदाज की हमें ऑर्डर देंगे वही करना होगा। अजीजाने गिरामी वकार शायर ने बहुत पहले ही हमें ये कहा था, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। गिरामी वकार, इस दज्जाल के आने की तो तमाम बशारतें दी गई थी, जो तमाम अलामात बयान की गई थी, तकरीबन हो चुकी, और अब यहूदी उसके इंतजार में हैं। मैं एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक बात, जो कौम अपने मसीहा के इंतजार में पूरी दुनिया को उलट पलट कर रही है, यहूदी, हर एक का मजहब चेंज करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सालों से मेहनत कर रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसकी बदौलत अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि कब बारिश बरसाया जा सकता है, कब जमीन से पौधे उगाए जा सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब दज्जाल के उन कामों पर अब शक भी नहीं होने लगा कि होगा ऐसा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो करके दिखा सकता है। किसी आदमी को फौरन मार देगा, किसी को मरे हुए को जिंदा करके दिखाएगा, और नए अंदाज में बच्चे पैदा करके दिखाएगा। ये तमाम चीजें आज टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रही हैं। उसकी आने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, फील्ड बनाई जा रही है कि दज्जाल के आने के लिए। मेरे अजीजों, जिस वक्त दज्जाल उतरेगा तो फिर यहूदी उसकी पूरी फौज में होंगे, पूरी फौज में होंगे, और वो कत्ले आम मचाएगा पूरी दुनिया में। 40 दिन के अंदर वो तकरीबन पूरी दुनिया घूम लेगा। और अगर मुकद्दस किताबों का जिक्र देखें तो फरमाया गया 7 साल दुनिया में रहेगा। दूसरी किताबों की इबारात ये बताती है 7 साल रहेगा, जिसमें से 3.5 साल, आधा जो उसका जिंदगी का वक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को कत्ल करने में गुजारेगा, खत्म करने में गुजारेगा, और उसके लिए सारी हुकूमतें उसका साथ देंगी। और बाकी के 3.5 साल जब इमाम मेहदी का भी ज़हूर हो चुका होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ चुके होंगे, और फिर वो उसका मुकाबला करके उसे खत्म भी करेंगे। यह है बाद की बात। लेकिन मैं एक चीज जो कहने जा रहा था वो ये है, जो कौम अपने मसीहा के आने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। 3rd टेम्पल बनाना ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन वो बनाने के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। अब वो कॉइन भी उन्होंने बना दिया, वो भी मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले के लिए वो कॉइन लेना जरूरी है, सोने का या चांदी का सिक्का है, जिस पर वो 3rd टेम्पल की फोटो भी है, कि वो कॉइन जिसके पास होगा वही डाल करके उसके अंदर जाएगा। ये सब तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अपने नबी की मुलाकात के लिए कोई एक बंदा भी गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। क्या हम में से किसी को यकीन नहीं कि हम अपने आका से मिल सकते हैं या नहीं? बल्कि यकीन होना चाहिए कि जिस वक्त वो करम नवाजी पर आए, अपने हर उम्मती को अपने दीदार से मुशर्रफ कर सकते हैं। आका कौनैन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीदार से मुशर्रफ करें, ये नामुमकिन बात नहीं। लेकिन पूरी उम्मत आज रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए कौन सा अमल करती है? हुजूर के दीदार के लिए आप में से किसकी चेंजिंग है? वो यहूदी पूरी दुनिया में उलट पलट कर रहे अपने एक दज्जाल के आने के लिए, और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको ये मालूम है कि अगर आज मैं बैठ करके रो दूं तो मदीने के ताजदार बेकरार होकर मेरे घर तशरीफ लाएगा, उसके बावजूद हमारी पूरी रात इस मोबाइल के एप्लीकेशन में गुजरती है, गेम खेलने में गुजरती है, दूसरों की गीबत और कत्तों पर बैठकर चुगलियां करने में गुजरती है। अजीजाने गिरामी वकारी, अब ये जो अगले साल आने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। अलर्ट होना तुम्हारा काम है, आगाह होना तुम्हारा काम है। अब भी अगर ना संभलोगे तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था
نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ جب کہانیاں لکھی جائیں گی تو تمہاری داستان بھی ختم کر دی جائے گی۔